اس وقت تو کوئی ایسا امکان ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی ایسا انڈیکیشن اویلیبل نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، اور نہ ہونے کا جو شک اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں ڈیسیجن میکنگ کے اندر، گورننس کے اندر، پولیٹیکل مینجمنٹ کے اندر، ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے لیے ہمیں اتنا انٹرسٹڈ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور الیکشن کمیشن نے اپنے آپشنز کو کھلا رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی۔ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہونے ہوتے ہیں اس طرح کے نعرے سامنے آتے ہیں، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، انتخاب نہیں احتساب کرو، اور بعض اوقات نعرے لگانے والے جیت جاتے ہیں تو بعض اوقات انتخاب کرانے والے جیت جاتے ہیں۔ تو معیشت کو تو سنبھالنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو آئینی تقاضے ہیں ان سے یکسر روگردانی کر دیں۔ معیشت آپ کی ایک ریکوری سٹیج میں ہے، وہ آپ چاہے اسے 1 سال بھی دے دیں تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی جس کے کسی کے ذہن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ باقی اس ویو کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ جو بھی حکومت آئے گی اس کا مستقبل اس وقت پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 5 سال کر پائے گی نہیں کر پائے گی ود سچ اے ویک اکانومی۔ اور اگر ترجیح یہ اقتصادیات کو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تو پھر ڈیلے ہو جائے گا نا، کیونکہ جنوری میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو جو ایک اقتصادیات کے جو پلانز آپ بنا رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ الیکٹڈ حکومت پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تو اگر ہم یہ یعنی اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارنے لگیں کہ بھائی فوج کو ساتھ کھڑے ہونا ہے اس لیے انتخابات نہیں ہونے چاہیے، تو جو بھی حکومت آئے گی فوج کو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور جو انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی ہے جس میں فوجی قیادت بھی ہے اور سیاسی قیادت بھی ہے، میرا خیال وہ ایک پائیدار بنیادوں پر کام کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بھار اپنے سر پہ ڈالنا چاہے گی۔ بے شک نگران سیٹ اپ کے اندر کچھ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، ایس آئی ایف سی پہلے بن گیا تھا، بٹ میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا بھار اٹھا سکتی ہے کہ ہاں جی ملک میں انتخابات ہی نہ ہو۔ یہ کوئی ماشاء اللہ تو لگا نہیں ہوا ملک میں کہ آپ انتخابات ملتوی کر دیں اور اپنا ڈنکا بجاتے رہیں۔ تو اس وقت تو دیکھیں نا، ایک پاکستان کا دستور ہے، اس کے تابع معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان تو میں نہیں سمجھتا کہ یکسر دستوری تقاضوں کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا ان لوگوں کے مفاد میں ہے جو پاکستان کے محافظ ہیں۔ الیکشن تو بنیادی طور پر سیاستدانوں کی ترجیح ہونا چاہیے نا، اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس میں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی ترجیح ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ الیکشن کو اپنی ترجیح بنائیں۔ پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات آئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں آیا۔ میرا خیال اتنا کوئی ہوا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ہوا نہیں ہے، اسے کھڑا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مقابلہ ہوگا، پی ٹی آئی کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے، اور باقی جماعتوں کو بھی۔ اس وقت تو مہنگائی اگر ڈالر روپی پیرٹی بہتر ہوتی جاتی ہے، مہنگائی ایونچولی نیچے آئے گی تو پھر لوگ پی ڈی ایم کو تو نہیں اس کا کریڈٹ دیں گے، وہ تو کہیں گے ہاں وہ پی ڈی ایم کی حکومت وہ تھی جو گئی تو بڑی ریکارڈ ساز مہنگائی تھی۔ وہ اس بے شک شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک امپینڈنگ جو کرائسس تھا اس کو ایورٹ کیا، ایک جو آپ کا ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اس کو اوائڈ کیا، لیکن لوگ اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اندر تو جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا اندازہ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے الیکشن کے ڈیلے کا سو موٹو نوٹس لے گا، کیونکہ اس سے پہلے 2 پروونشل اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ الیکشن جو کیوں ڈیلے ہوا ہے 90 دن سے، اور مزید اگر ڈیلے ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اپیل فائل کی جائے اور پھر اس کی ہیئرنگ سپریم کورٹ کرے۔ کہا جاتا ہے وہ جی آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 254 میں جی کہ اگر کوئی کام وقت پر نہ ہو اور اگر وہ وقت پہ نہ ہو سکے ڈیلے ہو جائے تو اس سے وہ کام انویلڈ نہیں ہو جاتا۔ اس کو آپ ایک ایجنڈا بنا کے نہیں چل سکتے کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس آرٹیکل 254 ہے، نہیں، اٹس ادر وے راؤنڈ۔ آپ پہلے ذہن بنا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے کیونکہ ہمارے پاس کھلی چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے، دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس۔